صلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے محبت کے متعلق، یعنی کوئی بھی شخص اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو، وہ جہاں بھی کرنا چاہتا ہو، گھر والے ناراضی ہوں، یعنی اپنے والدین، بہن بھائی، یا بچی کے والدین، بچی یا بچے کے والدین، بہن بھائی یا رشتہ دار، عزیز و اقربا، یہاں تک کہ اگر بچی کی منگنی بھی ہو چکی ہو، بچی یا بچے کی منگنی بھی ہو چکی ہو، تب بھی جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی محبت آپ کو عطا فرما دیں گے۔ لیکن جیسے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں ذکر کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے برابری کے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر کف کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کف پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ 4 چیزوں میں برابری کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو نسب آپ کا برابر ہو، یعنی قریب ہو، یہ نہ ہو کہ ایک کی قوم بہت نیچی ہو، ایک کی بہت زیادہ اونچی ہو۔ تو اس لیے قوم کا ایک ہونا، نسب کا برابر ہونا ضروری ہے، اور پھر حسن کا برابر ہونا یا قریب ہونا ضروری ہے۔ پھر مال و دولت کے حساب سے کہ یہ نہ ہو کہ بچہ کرنے والا ہو اور بچی جو ہے وہ مالدار ہو، اس کی دولت کی وجہ سے وہ یہ عمل کرے، یا اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہو، یا بچی بچے کی دولت کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ چوتھی چیز ہے کہ دین ایک ہو، یعنی یہ 4 چیزیں، ایک تو حسب نسب برابر ہو، دوسرا حسن برابر ہو، تیسرا دین ایک ہو، چوتھا مالی طور پر برابر ہوں۔ تھوڑی بہت کمی چل جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے۔ جب یہ 4 چیزیں ملیں گی تو وہاں آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، اور اسی یعنی یہ 4 چیزیں جب پائی جائیں وہیں آپ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی بھی نہ پائی گئی تو آپ یہ عمل کریں گے تو آپ خلاف شرع کام کر رہے ہیں، اور خلاف شرع میں اللہ رب العزت کی مدد نہیں ملے گی، اور آپ کے عمل کرنے سے عین ممکن ہے کہ آپ کو نقصان پہنچے۔ اس لیے سب سے پہلے ان 4 چیزوں کا جان لینا، اچھی طرح تسلی سے جان لینا، تحقیق کر لینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ اگر چاہیں کہ کوئی بھی ہو، چاہے کتنا ہی مشکل رشتہ ہو، کتنی ہی دشمنی ہو، کتنی ہی رکاوٹیں موجود ہوں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے والے کو اس کی محبت تک، اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ عمل بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ تقریباً 41 دن کا یہ عمل ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ کی 2 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن کے بعد اگر بات چل بھی جاتی ہے، رشتہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن پھر بھی پابندی آپ کے لیے یہ ہے کہ کرنا آپ نے 41 دن ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ 10 دنوں کے اندر بالفرض آپ کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، لیکن آپ 41 دن جب اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ دونوں کے دلوں میں بے انتہا محبت پیدا فرما دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بہت زیادہ خوشحال ہوگی۔ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت مالی طور پر بھی آپ کے معاون ہوں گے، اور اللہ رب العزت اولاد کے معاملے میں بھی آپ کے معاون ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا جو تعلق ہوگا میاں بیوی کا، اس میں بھی اللہ رب العزت معاون ہوں گے، یعنی گویا کہ زندگی کے جو بھی کام کرو گے اس میں اللہ رب العزت آپ کی معاونت فرمائیں گے۔ اس لیے 41 دن عمل متواتر کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل سن لیں، عمل بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کرنا یہ ہے آپ نے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں، سب سے پہلے آپ نے 9 چندی جمعرات کو چننا ہے، یعنی چاند کی پہلے 3 دن گزرنے کے بعد جو جمعرات آتی ہے، یعنی اگر بالفرض ہفتے کو چاند نظر آتا ہے یا جمعرات کو نظر آتا ہے تو 3 دن گزرنے کے بعد اب جو پہلی جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ اس جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہے جمعرات کی رات کو، یعنی بدھ والے دن رات سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اب اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کر لیں، جو بھی جہاں بھی جانا ہے، جو بھی بات چیت کرنی ہے، تمام کے ساتھ بات چیت کر کے آپ فارغ ہو گئے، یعنی سونے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر پہلے 41 مرتبہ التحیات کی صورت میں بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز پر مصلی پر کھڑے ہو جائیں،
اور نیت کرے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، حاجت کی نیت کرنی ہے، اور اس کی سورۃ فاتحہ پڑھنی. سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ رحمان پڑھنی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اگر بچہ کرنے والا ہے، بچے نے اگر یہ عمل کرنا ہے تو اس کے وہ پہلی رکعت کے اندر سورہ رحمان پڑھے گا. اگر سورہ رحمان نہیں آتی تو سورہ رحمان کی ابتدائی 3 آیات لازمی پڑھے. اس کے بعد سورہ شمس جو ہے وہ ایک مرتبہ پہلی رکعت کے اندر پڑھ لی، یعنی 3 مرتبہ سورہ رحمان. اس صورت میں جب اگر آپ کو پوری یاد نہ ہو تو 3 آیت مبارکہ سورہ رحمان کی پڑھنی ہے، اور اسی رکعت کے اندر پوری سورہ شمس پڑھنی ہے. اور اگر بچی کرنے والی ہو تو بچی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت کے اندر سورہ یاسین پڑھے یا یاسین کا پہلا رکوع پڑھے. یعنی اس میں 3 آیات نہیں بلکہ پہلا رکوع پڑھے گی یاسین کا بچی. یعنی اگر اس کو یاسین کا رکوع یعنی سورہ یاسین نہ آتی ہو رکوع پڑھنے کے بعد، وہ بھی سورہ شمس ہی پڑھے گی. یعنی ترتیب وہی ہوگی، صرف فرق اتنا ہے کہ بچہ جب پڑھے گا، یعنی لڑکا بچی کے لیے اگر عمل کرتا ہے تو وہ سورہ رحمان پڑھے گا، اگر بچی بچے کے لیے عمل کرتی ہے تو وہ سورہ یاسین پڑھے گی. پڑھنے کے بعد اگر پوری ہو تو پھر وہی کافی ہے دونوں صورتوں میں. یعنی سورہ رحمان پوری آتی ہو یا سورہ یاسین پوری آتی ہو تو وہ وہی کافی ہے. اگر نہ آتی ہو، سورہ رحمان کی 3 آیات اور سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھنے کے بعد یعنی اسی رکعت کے اندر آخر کے اندر سورہ شمس کا پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک رکعت ہو گئی. دوسری رکعت کے اندر آپ نے پھر یہی عمل کرنا ہے. پہلے سورہ رحمان کی 3 آیات یا سورہ یاسین کی لڑکا اور لڑکی کے لیے، اس کے بعد سورہ ضحیٰ پڑھنی ہے. یعنی اسی رکعت کے اندر سورہ ضحیٰ بھی والضحیٰ واللیل اذا سجا سورہ یہ پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے، یعنی باقی نماز کو مکمل کرنے کے بعد. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. اور ہاتھوں کو بلند کرنا بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ چہرے کے قریب رکھیں یا بالکل نیچے رکھیں، بلکہ سینے کے برابر اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے. اور ہاتھوں کو رکھ کر آپ نے الفاظ جو کہنے ہیں اور صرف وہی کہنے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، اپنی طرف سے کوئی نہ ہو، دل میں آپ جو مرضی مانگتے لیں، لیکن جو زبان سے آپ کی ادا ہو وہ وہی الفاظ ہوں. کہنا کیا ہے کہ یا اللہ، جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے پہاڑ اور لوہے کو موم کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے جس طرح آپ نے آگ کو نرم کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جس طرح آپ نے ہوا اور جنات کو اور چرند پرند کو، یعنی جنات کو، ہوا کو اور چرند پرند کو جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع فرمایا تھا، یا اللہ میرے لیے بھی تمام لوگوں کے دلوں میں یہی محبت ڈال دے، اسی طرح میرے لیے بھی تمام لوگوں کے دل نرم فرما دے. یعنی انبیاء کا واسطہ دینا ہے. ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں کہ یا اللہ، جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے پہاڑ اور لوہے کو موم کیا، ابراہیم علیہ السلام یعنی نرم کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو نرم کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، ہوا اور چرند پرند کو آپ نے تابع کیا، اسی طرح یا اللہ میرے لیے تمام لوگوں کا، یعنی اس میں بچی ہو یا بچہ ہو، اس کے والدین ہو، عزیز و اقربا ہو، سب کا یعنی اس طرح نام لینا، یعنی فلاں کے گھر والوں کو یا فلاں کے دل کو میرے لیے اسی طرح نرم فرما دے. اس عمل کو آپ نے 41 دن کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی محبت کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنے بھی مسائل ہوں گے، اگر یہاں تک کہ اگر آپ کی دشمنی اتنی ہو کہ قتل تک بات پہنچی ہوئی ہو، تب بھی انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کی محبت آپ کو عطا فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.